نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمر نے کہا ہمیں یہ بتا کہ آج تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کامتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم عزادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز ایک عزم، ایک جذبہ، ایک جنون تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم عزادبہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس اردشیر مر گیا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں اردشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑھے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اور دشیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، عزادبہ چلایا، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ عزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ عزادبہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ عزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ عزادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا۔ ابھی بہت دور ہیں۔ عزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ عزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے عزادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، عزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ، اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئی۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی للکار سنائی تھی۔ اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ عزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر ہلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا، کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ عزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بے تاب ہو رہا تھا۔
اس کا ایک اور سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ عزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ اردشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، عزادبہ نے کہا۔ کسرا اردشیر نہیں، سوار نے کہا۔ آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ عزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ عزادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے 2 محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نا امیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ 2 محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خشمگی ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا۔ میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ عزادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود اردشیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن اردشیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اردشیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا۔ وہ کسرا اردشیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے عزادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو۔ عزادبہ گرجا مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی۔ بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ عزادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردشیر مر گیا ہے۔ اس نے عزادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے عزادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ عزادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ عزادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا۔ ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ عزادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں سالار عالی مقام، قاصد نے جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق 20,000 پوری نہیں، ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ حکم دے، ہم فرات میں ان پر تیروں کا می برسا دیں گے، ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا می برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مزنہ بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے، عزادبہ نے کہا۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں، مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، عزادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، سالار نے کہا۔ اس وقت آپ شہنشاہ اردشیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، عزادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، عزادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔
یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ ارد شیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے، کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ عزادبہ نے غسیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوش جان اور قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انزرغر کو کیا ہو گیا تھا؟ جابان کدھر گیا تھا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع کی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلتے جاتے اور دشمن کا کھرا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مثنہ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عزادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمان اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ مگر خالد رضی اللہ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد کو دریا کے کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی پکار سنائی تھی۔ منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنہ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کنارے پر اترے تو مثنہ نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مثنہ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنہ بن حارثہ پر آئیں تو بھی مثنہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنہ نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے انسان نہیں لگتا، تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، مثنہ نے کہا، یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر کا چہرہ اور ساری قوم کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنہ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مثنہ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان 2 آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنہ کے ساتھ ہیرا پر حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں، تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا، ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا، یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خرنق ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف سے تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہمارے لیے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی،
زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے، میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر خارنگ تک پہنچ گیا تھا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خارنگ چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متومل لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خارنگ کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا اور عالی شان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ ہی رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم کو، عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا، ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایت اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب خارنگ سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شب خون اور دن رات کی چھاپا مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتاتا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو خارنگ سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا، نہ دین، نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت، ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔
فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے، اس طرح انہیں خاصا بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔